دوسرا عنوان جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامک ڈائلیما کا، یعنی ایک اسلامی مخمصہ ہے جس کا مسلمان شکار ہیں۔ یہ مخمصہ، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کرسچنز ہیں، کرسچن اپولوجسٹس ہیں اور ڈیبیٹرز وغیرہ ہیں، جو عام طور پہ کرسچینٹی کو درست ثابت کرنے کے لیے اسلامی اسکالر سے اور اسلامی پروسیلٹائزر سے، داعین سے مجادلے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو اٹھایا ہے۔ بڑے بڑے نام جو آپ کو چند پتہ ہی ہوں گے، ڈیوڈ ووڈ ان میں سے اہم بندہ ہے، اور لوگ ہیں۔ اصل میں یہ مخمصہ مسلمانوں کی سامنے کافی عرصے سے ہے، مخمصہ نہیں ہے یہ، یعنی کہ ایک کمپلیکسٹی ہے ہمارے دین کی۔ کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں ادیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سادہ اصولوں پر نہیں بنایا، بہت سی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ سیاست میں انتہائی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح مذہب میں بھی کئی دفعہ بڑی کمپلیکیٹڈ تصورات ہوتے ہیں۔ تو ہم جس کو کمپلیکیشن سمجھتے ہیں اس کو کمپلیکیشن کہہ کے بیان کر دینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بھی چونکہ یہ رویہ رہا کہ ہر چیز کو نہایت سادہ بنا کر پیش کرنا ہے، جیسے ہمارے دین میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کوئی کنفیوزنگ چیزیں نہیں ہیں مذہب کے اندر۔ تو یہ ہمارے داعین کا ایک طریقہ رہا ہے۔ ایکیڈیمک طریقے سے آپ جب اپروچ کریں تو ہر مذہب کے اندر کچھ کارنر کیسز آ جاتے ہیں سامنے، کچھ مشکلات آ جاتی ہیں۔ ان کو ہمارے ماضی کے اسکالرز مشکلات القرآن کہہ دیا کرتے تھے، مشکلات الحدیث کہہ دیا کرتے تھے۔ آج کل ایک ٹرینڈ آ گیا ہر چیز کو سادہ بنا کے پیش کرنا، کہ نہیں یہ میرے لیے بڑا سادہ ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کچھ واقعی مشکل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز کو اٹھایا ہے ان کرسچن اپولوجسٹ نے اور اسلامک ڈائلیما کا نام دے دیا۔ یعنی ایک اسلامی مخمصہ ہے، ایک پریڈکمنٹ ہے، ایک امپاسبل سچویشن ہے کہ جس کے اندر اگر ہم ایک بات مانیں تو منطقی طور پہ دوسری بات کو نہیں ہم مان سکتے، اور چونکہ ہم دونوں باتوں کو مان رہے ہیں اس لیے یہ ہمارے لیے ایک مخمصے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ مخمصہ کیا ہے؟ یہ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا، ڈیوڈ ووڈ اور ہمارے مسلمان ایک اچھے محقق ہیں، ویسٹ میں رہنے والے عالم بھی ہیں، ڈینیل حقیقت، جو ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، جس کے اندر بھی وہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے وہ بڑی دفعہ اس پر ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں ڈیوڈ ووڈ صاحب، اور اپنے مکالموں اور مناظروں میں اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا مخمصہ ہے، بلکہ ڈیوڈ ووڈ کے اسٹائل سے آپ واقف ہی ہوں گے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اپوسٹیٹ میکر ہے، یعنی یہ تو مرتد بنانے کا ایک دلیل ہے۔ یہ بس بتانی کافی ہوتی ہے لوگوں کو، اور لوگ ارتداد کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں پورا رسوخ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن تاریخ میں اس موضوع کو جس طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر سے بہت ساری ایسی وجوہات نکلتی ہیں کہ جہاں سے یہ راستہ پھر نکلتا ہے، جن کو ڈیوڈ ووڈ صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ پھنس جاتے ہیں اس مخمصے میں۔ وہ کیا ہے مخمصہ؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک، اور میں موٹی موٹی باتیں آج کروں گا، کسی ٹائم پہ اس پر تفصیل سے کوئی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ریسرچ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ موٹی موٹی بات یہی کہ مخمصہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک اہل کتاب کو یہ کہتا ہے کہ اسلام لے آؤ، اسلام ہی واحد مذہب ہے کہ جو تمہاری نجات کا باعث بن سکتا ہے، اگر اسلام نہیں لاؤ گے کافر رہو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اسٹریٹ اوے ایک اوپن حقیقت ہے قرآن پاک میں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہ صرف یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک تو بائبل کی تصدیق کر رہا ہے، تورات کی تصدیق کر رہا ہے، انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، زبور کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس تصدیق کے لفظ کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ تصدیق کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ درست ہے۔ اچھا، اس کا ہمارے علماء کیا عام طور پہ جواب دیتے ہیں، یا ہمارے مبلغین، کہ جناب قرآن پاک جس تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تھی، وہ تو آج موجود ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ تو اس لیے قرآن پاک یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں تورات اور انجیل ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ یہ اس میں تو بہت سی خامیاں شامل ہو گئی ہیں، خرافات شامل ہو گئی ہیں، لوگوں نے لکھ کے چیزیں اس پر ڈال دی ہیں، اور اس کو بھی وہ قرآن پاک کی آیات سے سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہی مخمصے کا حصہ جو کچھ آیات اور ہیں قرآن پاک میں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنی تورات کے حساب سے فیصلے کرو سارے کے سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ جگہ جگہ اور جا کے تورات کو منگواتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کے نازل کرنے والے کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے مطابق ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔
اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کورٹس بنا لیں، اپنے فیصلے اپنی تورات کے حساب سے کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ اگر تم تورات اور انجیل کے لحاظ سے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوا ہے اس کے لحاظ سے فیصلے نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر تم اس تورات اور انجیل کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہو تو پھر تمہارا آخرت میں حصہ ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں باتیں تو بالکل منطقی لگتی ہیں نا آپ کو سننے میں۔ تو یہی وہ مخمصہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دفاع لوگوں نے اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور تورات اور کسی اور انجیل کی تصدیق کی بات کر رہے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک بے معنی جملہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود سے یا ان کے دور کے نصارہ سے؟ کس تورات اور کس انجیل کو فالو کرو؟ جو انجیل ہے ہی نہیں ان کے پاس، جو تورات ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ وہ مخمصہ ہے جس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن پاک جو ہے یہ چونکہ معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس لیے اس میں اس طرح کی کانٹرڈکشنز آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے جو آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی اس کو نازل کرنے والا کوئی خالق جو ہے سپر نیچرل خالق ہے، کوئی واقعی اس دنیا اور کائنات کو بنانے والا رب ہے جس نے اس کو نازل کیا ہے، یا یہ لوگوں نے مل بیٹھ کے یہاں پہ بنا لی ہے؟ اور جو اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جاتا تھا کہ یہ تو سنتے ہیں ایک راہب سے اور ایک اجمی غلام سے اور وہ ان کو ساری باتیں بتا دیتا ہے اور یہ اس کو قرآن پاک کی حیثیت سے پیش کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ دو میں سے ایک بات تو مانیں گے نا کہ یہ امپاسبل قسم کی سچویشن اگر ایک کلام نے کریٹ کر دی ہے کہ بیک وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کافر ہو گئے اور جہنم میں جاؤ گے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جی آپ تورات اور انجیل کے لحاظ سے اس کے ماننے والے فیصلے کریں تو بس ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ تو یہ کیا بات چیت ہے؟ تو اس کی بھی تفصیل میں انشاءاللہ ایک ایک آیت کو موضوع بحث بنائیں گے کسی دن۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اور شاید اور بھی علماء کے نزدیک یہ جن لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے نا ہمارے ہاں کہ یہ وہ تورات نہیں ہے اور وہ انجیل نہیں ہے، وہ کوئی مستحکم جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ واقعی یہود اور نصارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو اس میں کوئی تبدیلیاں خاص نہیں ہوئیں، چند ہی تبدیلیاں ہیں۔ مطلب یہود کے ہاں تو وہ کتابیں مل گئی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد سے اس کے نسخے مل گئے ہیں جو ان ساری باتوں کی تقریباً تصدیق کرتے ہیں جو آج کی تورات میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے انجیل کے بھی وہ نسخے جو لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ اس سے پرانے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کے اندر وہی کتابیں ماننے کے لیے قرآن اور حدیث میں اقوال موجود ہیں کہ ان کتابوں کے مطابق فیصلہ کرو جو تمہارے پاس آج ہاتھوں میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے آرگیومنٹ لینا، یہ دلیل لینا کہ یہ وہ تورات اور انجیل نہیں ہے جن کو قرآن پاک ماننے کی بات کر رہا ہے، قرآن پاک تو اور کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے جو اب دنیا میں نہیں رہیں۔ وہ جو اللہ نے نازل کی تھی تو اپنی بالکل درست حالت میں تھیں، تو ان کو فالو کرتے ہو تو کر لو۔ تو بھئی ان کو فالو کرنا تو ایک بالکل لاجیکل سی بات ہو جائے گی نا ان لوگوں سے کہنا کہ جن کے پاس وہ نسخے ہیں ہی نہیں آج۔ تو یہ میرے خیال سے جن لوگوں نے کلیم کیا، اصل میں مسئلہ ان دائین نے بنایا ہے، ان دعوت والے لوگوں نے بنایا ہے، پروسیلیٹائزرز نے بنایا ہے، ان ذاکرین نے بنایا ہے جو اس طرح کے آرگومنٹس دیتے ہیں۔ اصل میں آرگومنٹ یہ نہیں تھا میرے نزدیک آرگومنٹ اس سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ کہ اسلام جو دعوت لے کر آیا ہے وہ دو گروہوں کو بالکل مختلف طریقے سے لیتا ہے۔ ایک وہ جو اس سے پہلے جن کے پاس انبیاء نہیں آئے، ابراہیمی ادیان میں سے نہیں ہیں ان کے مذاہب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ نہیں چل رہے، یا آدم اور نوح علیہ السلام سے وہ نہیں چل رہے، ان کی روایت اس سے مختلف ہے۔ وہ چاہے ہندو ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے اور قسم کے پیگن ریلیجنز کے ماننے والے ہوں جو مختلف جگہ کے لوکل ریلیجنز ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک مختلف دعوت ہے۔ اور جو اہل کتاب لوگ ہیں، خاص کر سے بڑے گروہوں کی بات کر لیتے ہیں، یہود و نصارہ، ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ دعوت ہے۔ پہلے گروہ کے لیے دعوت تو ون سٹیپ ہے کہ اس دین اسلام کو مان لو تو آخرت میں بچ جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہوگی اور بچنا مشکل ہوگا۔ اس میں آف کورس ایکسیپشنز ہیں، ایسے لوگوں کی جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا یا کنونسنگ طریقے سے نہیں پہنچا، لیکن ہم ان کی بات ابھی نہیں کر رہے، وہ ایکسیپشنز ہیں، وہ ہر رول میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ لیکن مشرکین عرب کے لیے مثال کے طور پہ یہی شرط تھی، ایک تو نہ صرف یہ کہ ان کی طرف رسول مبعوث ہوا تھا اور قانون اتمام حجت کے تحت ان کو
ایمان لانا ہی تھا، ورنہ عذاب کا شکار ہونا تھا۔ ان کے علاوہ بھی جتنے بھی ایسی دنیا کے حصوں میں بعد میں اسلام پہنچا کہ جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعوت یہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی اتمام حجت قانون کے تحت سختی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو یہ بتایا جائے گا کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری نجات بالکل گارنٹیڈ نہیں ہے، بلکہ تقریباً زیادہ امکان اس چیز ہے کہ تم جہنم میں ہی چلے جاؤ گے اگر اسلام کو کنونس ہو جانے کے بعد قبول نہیں کرتے۔ یہ تو ایک دعوت ہو گئی ہمارے یہاں۔ دوسرے گروہ کی دعوت جو ہے وہ اہل کتاب کی دعوت، وہ 2 اسٹیپ ہے۔ پہلے اسٹیپ میں ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ اس دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، اس کو مان لو، یہ تمام آلائشوں سے پاک ہو گیا ہے۔ یعنی جس کو آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹرن موویز اور ٹی وی شوز میں، ایک کورٹ روم کے اندر جب ایک کوئی وٹنس اپنی گواہ جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ دینے والا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کہو کہ آئی ول اسپیک دا ٹروتھ، اونلی دا ٹروتھ، نتھنگ بٹ دا ٹروتھ، دا ہول ٹروتھ اینڈ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ۔ یہ میں سچ بولوں گا، پورا سچ بولوں گا، اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ اس کو ہمارے کورٹ روم میں بھی اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے دین اسلام، یعنی کہ اس میں اب وہ تمام آلائشیں جو اوور ٹائم یہودیوں کے ہاں یا نصرانیوں کے ہاں، چاہے کسی ٹیکسچول تبدیلی کی وجہ سے یا چاہے کسی مانوی تحریف کی وجہ سے آ گئی ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے اپنے دین کو دوبارہ بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اس دین کو مان لو، یہ تمہاری نجات کا گارنٹیڈ ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں مانتے تو یہ دوسرے سٹیپ پہ ان سے دعوت ہے، ان کو دعوت ہے کہ ٹھیک ہے، پھر کم سے کم اپنی تورات اور اپنی انجیل کے لحاظ سے فیصلے کرو، اس کو پورا مانو۔ کتاب کے ایک حصے کو مانو اور ایک کو نہ مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے اگر ماننا ہے اس کو تو پھر پورے کا پورا مانو، جو اس میں احکامات دیے ہوئے ان کو لاگو کرو۔ یہ کیا یہود لاگو کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ایک اسکیپ روٹ لیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جب تک سین ہیڈرن نہیں ہوگی، جو علماء کے ان کے ہاں ایک باڈی ہوا کرتی تھی، وہ جب سے سیکنڈ ٹیمپل تباہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اب بن ہی نہیں سکتی، تو اس لیے ہمارے پر سے شریعت کے بہت سے احکامات تو ہم پہ لاگو ہی نہیں ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا بالکل ایسا نہیں ہے، شریعت کے احکامات تم پر تھرو آؤٹ لاگو ہیں، اور تم نے چونکہ بعد والی شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی، جو ہلکی شریعت تھی، اس کو قبول نہیں کیا، تو اب اپنی سخت تر شریعت کو فالو کرو۔ جب تک تم تورات کے ہر حکم کو فالو نہیں کرتے، تمہاری نجات گارنٹیڈ نہیں ہے۔ تو اس کے حساب سے فیصلے کرو۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اس کے لحاظ سے فیصلے کرو، تو وہ اس درجہ بندی کے لحاظ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، یہ کتاب مہیمن ہے، حفاظت کرنے والی ہے باقی کتابوں کی، اس کو مانو، یہ بغیر ایرر کے ہے، بغیر کسی تحریف کے ہے، اس کو قبول کر لو۔ نہیں کرتے ہو تو پھر تم پر دوسری چیز لازمی آتی ہے، وہ یہ کہ اپنی تورات کے لحاظ سے فیصلے کرو۔ نہیں کرو گے، کسی ایک حصے کے اوپر بھی تم پس و پیش سے کام لوگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے۔ اور اگر اس کو فالو کرتے ہو تو یو ہیو اے پاتھ ٹو پیراڈائز۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارا ٹریڈیشن اسلام میرے خیال سے اس طریقے سے نہیں مانتا۔ تو اس پر یا تو ان سے بات چیت کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یا مجھے اپنے علم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس بحث کا آغاز ہونا چاہیے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک یہی اس کا سلوشن ہے، اور یہی قرآن پاک کا مدعا بھی ہے، لیکن اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور میں اپنی ویو کو درست کر لوں گا اگر اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہے لوگوں کے پاس تو۔ اور دوسرا اسی طرح کرسچن ہیں، نصارہ ہیں، ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انجیل کے مطابق فیصلے کرو۔ جو تم نے کہا ہے اپنا دوسرا گال آگے کرو، پھر اپنا کرتا بھی تم سے کوئی مانگے تو چادر بھی تم سے کوئی مانگے تو کرتا بھی اس کے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ساری چیزیں جو انجیل میں آئی ہیں، پھر اس کے لحاظ سے فیصلے کرو۔ یہ بات بھی ان کو اسی دوسرے درجے میں سمجھائی جاتی ہے، یعنی کہ تم نے نہیں مانا نا قرآن پاک کو، تو تم نے نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تو تمہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانا تو چلو دوسرے درجے کی چیز مان لو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی کتابوں کو فالو کرو اس کے مطابق۔ اور یہ بڑے لاجیکل اصول کے تحت ان کو بتایا گیا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وہ یہی کہ ٹھیک ہے، تم نہیں مان رہے ہو نا، تم مانتے ہو کہ یہ انجیلیں درست ہیں، تم تو نہیں مانتے کہ ان انجیلوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ اسی طرح تم مانتے ہو کہ یہ تورات درست ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ تو قطع نظر اس سے کہ ہم ایز مسلمان کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، وہ تو تصدیق کے لفظ پہ بحث کر کے ہم بتا دیں گے مصدق لما سے مراد کیا ہوتی ہے، وہ تو ایک اچھی بحث ہو جائے گی ہم جب کریں گے۔ لیکن تم تو مانتے ہو نا کہ یہ کتابیں بے عیب ہیں، یہ پروٹیکٹڈ ہیں، ان کے اندر سب درست باتیں پہنچ گئی ہیں، تو اب تمہارے اوپر لازمی ہے کہ ان کے مطابق فیصلے کرو، ان کو نافذ کرو، اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی، اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ یہی مطالبہ مسلمانوں سے بھی ہے دین اسلام کے تحت، یہ مطالبہ تم سے ہے، تم اپنی کتابوں سے کرو، تم اپنی کتابوں سے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ تورات اور انجیل بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے، ان میں جو ریکرنگ تھیمز، جو بار بار جو اہم موضوعات زیر بحث آئے ہیں، خدا کی وحدانیت،
انبیاء پر ایمان، مسیح کا آنا، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے طریقوں کے جو منشن ہے، قربانی ہے، روزے ہیں، حج ہے، یہ سب ان کے ہاں پایا جاتا ہے. کرو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قابل قبول قیامت کے روز ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بہت واضح بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی نہیں بتائی. مگر جب اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اپنی کتابوں کے متعلق فیصلے کرو، نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کافر سمجھیں گے، نہیں کرو گے تو ہم تمہیں فاسق سمجھیں گے، تو پھر اس کا مطلب لازمہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اگر کر لو گے تو پھر تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹ جانے کی گنجائش موجود ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میرے لحاظ سے آپ لوگوں کو سمجھا کے اس مخمصے سے نکل سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ قرآن پاک سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہے تو آئی ایم آل ایئرز، بتائیں، اس پہ بحث کریں، سمجھائیں کہ اس کا یہ سلوشن نہیں، یہ سلوشن ہے. تو قرآن پاک کے اندر یہ ایک مشکل موضوع ہے. واقعی قرآن پاک ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بالکل سرسری طور کے اوپر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ دو مختلف باتیں کر رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ دین اور دنیا کوئی ان کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں. کئی دفعہ کمپلیکیٹڈ موضوعات کو زیر بحث لانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ نصارہ کے ہاں تثلیث کا عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ کھلم اور گاڑھا ترین شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب میں شامل رکھتے ہیں، ان کی عورتوں سے شادی کی اجازت دیتے ہیں، حالانکہ شرک جو ہے وہ بالکل ڈیفائننگ چیز ہے کہ مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی. تو کچھ کمپلیکیٹڈ موضوعات ہوتے ہیں مذہبوں میں، ان کو کمپلیکیٹڈ رکھ کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ بالکل جناب 5ویں جماعت کے طالب علم کو سمجھ میں آ جائے گا. ہر چیز دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں آسان چیزیں بھی ہوتی ہیں، مشکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ مشکل چیزوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی کوئی علمی وقت نہیں رکھیں گی. وقت رکھتی ہیں وہ علمی، اور لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس لیے میرے نزدیک اس اسلامک ڈائلاما کے اوپر اچھی بحث مباحثے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھایا جا سکے. میرے نزدیک اس کے اندر دو کام ہوں گے. پہلے تو ہم خود ایک نقطے کے اوپر آئیں گے نا کہ اس کا ایکچوئل میں دفاع ہے کیا ہمارے پاس. میرے نزدیک اس کی حیثیت بھی بڑی اچھی اس ڈیبیٹ کے اندر بھی ڈینیل حقیقت جو نے بھی واضح کی کہ یہ بھی اسی طرح کے اعتراضات میں سے ہے جو سب سے زیادہ تو کرسچینٹی کے اوپر خود اٹھتا ہے. یعنی ان کے عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک جاٹ اور ایک ٹٹل بھی جو ہے جو آ گیا تورات میں وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، وہ قائم رہے گا. اور دوسری طرف پوری کی پوری شریعت کو ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے بس موقوف کر دیا، ختم کر دیا، سسپینڈ کر دیا. تو یہ تو ان کے اوپر سب سے زیادہ پہلے آتا ہے. ان کے ہاں ڈینیل حقیقت جو نے یہ بات واضح کی کہ یہ ہے کہ فارسیز اور سیڈیوسیز اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرو، لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ مت کرو، کیونکہ وہ منافق ہو چکے ہیں، وہ باتوں پہ عمل نہیں کرتے. تو تصدیق کر رہے ہیں ان کی، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، ان کی جو ساری شریعت تھی وہ تو پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی، اب تو نئی شریعت ہے، اب تو تمہارے اوپر شریعت اٹھا ہی دی گئی ہے. تو یہ بات علیحدہ ہے کہ ان کو کیسے جواب دینا ہے. وہ تو مختلف ذاکرین اور آپ کے مجادلین اور مناظرین دیتے رہیں گے. میرا مقصد یہ نہیں ہے، نہ ہی میں اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہوں. مناظرے میرے نزدیک کوئی اچھا میڈیم ہی نہیں ہے. لیکن خود ہم نے کیا بلیو کرنا ہے، ہم نے اپنے کامن مین کو کیسے یہ سمجھانا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ اس طرح کی باتیں اپوسٹیٹ میکر نہ بن جائیں، اور وہ نہیں بننی چاہیے. بہت واضح جوابات ہیں ان کے میرے نزدیک. لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ بحث میں آئیں گے، ہم ان کو موضوع بنائیں گے، ایکیڈیمک طریقے سے ڈسکس کریں گے تو اس کا کوئی حل نکلے گا. میرے نزدیک یہ دوسرا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے.